اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، اور اس میں بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار واعظ اور نصیحت اور خطبہ دے رہے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک طرف کھڑے ہو کر توریت کا ایک نسخہ لے کر اس میں سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا اور کہا، اے عمر، تمہارے ماں باپ تمہیں گم پائے، تم کیا دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے ہو گیا ہے؟ جب آپ نے دیکھا تو فوراً کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں جو ہے یہ ایمان کی کمزوری کی بہرحال دعا ہے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اسلام میرا دین ہے، وبمحمد نبیا، اور محمد میرے نبی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور کہا، اے عمر، اگر میرے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ بھی آ جائے تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اے عمر، اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے علاوہ چارہ نہ ہوگا، اور اگر میرے ہوتے ہوئے تم ان کی بات مانو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مانی جائے، اس دور میں جب رسول اللہ آ چکے ہیں تو وہ شخص گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میرے موجودگی میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوگا، اور اگر تم ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس حدیث کی حقیقت آپ کے سامنے جانچ پڑتال کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو آپ نے ایڈوکیٹ فیض صاحب کے زبانی سنا اس سے پہلے ویڈیو میں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا کہ ایڈوکیٹ فیض صاحب نے اس قصے کو بیان کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور اس پر اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ بخاری کی حدیث ہے، جبکہ نہ یہ بخاری کی حدیث میں ہے نہ مسلم کی حدیث میں ہے یہ واقعہ، یہ قصہ، بلکہ اس قصے کے اندر ایک ٹکڑا ہے جو صحیح مسلم سے ہے، سنن ابی داؤد سے ہے، سنن نسائی سے ہے۔ آگے میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل دوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ اکثر و بیشتر ڈگری یافتہ مولوی حضرات تحقیق نہیں کرتے، جانچ پڑتال نہیں کرتے، بلکہ اس طرح کے قصے کہانیاں لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر سورہ حجرات میں آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا، تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ مولوی بس اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو خود اپنی اصلاح کرتے بھی نہیں۔ کئی بار ہم نے ان کی اصلاح کی غرض سے کئی باتوں کا ہم نے رد کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ تحقیق نہیں کرتے۔
تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، تحقیق کرنی چاہیے، چاہے مولوی ہو چاہے عوام ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ایمان والے ہیں سب کو حکم دیا ہے کہ وہ تحقیق کریں، اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے صلاحیت کے مطابق تحقیق کریں، یا تحقیق نہیں کر سکتے تو کسی محقق عالم سے سوال کریں، پوچھیں کہ اس کی سند کے بارے میں کیا ہے، یہ قصہ صحیح ہے غلط ہے۔ تو بہرحال آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ قصہ کئی سند سے، تقریباً 4 سند سے یہ قصہ، 4-5 سند سے یہ قصہ موجود ہے۔ آئیے ہم ایک ایک سند کے بارے میں مختصر طور پر بتاتے ہیں کہ کیا وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو دیکھیے، ایک جو ہے قصہ، ایک سند سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 449 پر ہے، کچھ لوگوں نے 435 وغیرہ بھی کہا ہے۔ تو بہرحال جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے، جانچ پڑتال کی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ حدیث سنن دارمی کے اندر 449 پر ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ توریت کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کے مارے بدلنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کہا، کھونے والی مائیں تمہیں گم کریں، تمہیں کھو دیں۔ عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے ہو؟ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو بڑا ان کو افسوس ہوا، اور انہوں نے افسوس کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غضب سے، یعنی اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے الفاظ کہے۔ آپ نے کہا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کے الفاظ ادا کیے، کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے لیے زندہ ہو جائیں اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، یعنی تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے۔ دیکھیے، یہ حدیث اور بھی کتابوں کے اندر ہے، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 6472 ہے، اور ابن ابی عاصم کے اندر السنہ میں 50 نمبر پر، اور اسی طرح سے جامع بیان العلم کے اندر 1495 اور 1497 پر ہے۔ اسی طرح سے المشکات کے اندر حدیث نمبر 194 پر ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر ہے۔ میں آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ تو ایک بات جان لیجئے کہ یہ جو قصہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، بلکہ موضوع من گھڑت ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی جو ہے مجالد بن سعید جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔
جس کی بنا پر یہ روایت ضعیف ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل کے بارے میں کہ اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی حجت نہیں ہے یہ روایت. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف الحدیث ہے. یعنی محدثینوں کی اکثریت ہے جنہوں نے اس کو حدیث کے معاملے میں ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے، لہذا یہ حجت نہیں ہے. دیکھیے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 23 پر، تہذیب الکمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1304 پر، تقریب التہذیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229 پر، تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 39 پر، تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 9 پر، اور تاریخ الصغیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 پر. اسی طرح سے الجرح و تعدیل کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 1653 اور تاریخ الثقات کے اندر 420 پر، اور الترغیب کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 578، طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 63 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، یہ روایت مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 470 پر ہے. اسی طرح سے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 265 پر ہے، اور حدیث نمبر ہے 15958 پر اور 18525 پر. اس کی سند کو شعیب ارناؤت نے بھی ضعیف کہا ہے اور کہا کہ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے جابر بن یزید ضافعی. یہ کوفی راوی ہے اور اس کی جو روایت ہے یہ عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے. یہ دوسری سند کی جو روایت ہے، جابر بن یزید ضافعی، یہ بھی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، بلکہ ان کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کذاب تک کہا ہے. امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کذاب قرار دیا ہے اور کہا لا یکتب حدیثا، کہ اس کی حدیث نہ لکھی جائے. اور بھی محدثینوں نے متروک الحدیث قرار دیا ہے کہ محدثینوں نے اس سے روایت لینا ترک کر دیا ہے. مزید اس کے اندر سفیان الثوری کی تدلیس بھی موجود ہے، یعنی سفیان الثوری سے سما ثابت نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. دیکھیے تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 39 پر. اور مزید معلومات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103. اسی طرح سے تہذیب الکمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46، تہذیب الکمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186، تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46، تقریب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123، خلاصہ تہذیب الکمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157، الکاشف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177، تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210، تاریخ الصغیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9 اور 10. اسی طرح سے الجرح و تعدیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 497 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جرح محدثینوں نے کی ہوئی ہے اور اکثریت ہے محدثینوں کی جنہوں نے اس دوسری سند کے اندر جو راوی ہے جابر بن یزید ضافعی، اس کو محدثینوں نے کذاب تک قرار دیا ہے، متروک الحدیث قرار دیا ہے، ضعیف الحدیث قرار دیا ہے. لہذا یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف موضوع من گھڑت یہ روایت ہے دوسری سند کی. اب آئیے ہم آپ کے سامنے تیسری سند کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. تیسری سند کے اندر خالد بن
عرفت سے، یعنی خالد بن عرفت سے مروی ہے. دیکھیے الزوفہ الکبیر للعقیلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 پر. یعنی اس کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق، یہ جو تیسری سند ہے، یہ خالد بن عرفت سے یعنی ان کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند میں راوی عبد الرحمن بن اسحاق ابو شیبہ کوفی راوی ہے، جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. اس بنا پر یہ روایت بھی ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرا راوی خلیفہ بن قیس بھی مجہول راوی ہے، یعنی اس کی بھی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. اسی طرح سے چوتھی سند ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان کی طرف منسوب ہے، جو کہ مجموعہ الجوائد للحیثمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 پر ہے. اور اس کی سند میں ابو عامر قاسم بن محمد اسدی کے بارے میں حیثمی کہتے ہیں، امام حیثمی، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کی حالات کو درج کیے ہوں، یعنی اس کے حالات زندگی کے بارے میں کسی نے ڈیٹیل سے لکھے ہوں، میں نے کہیں نہیں دیکھا. پتا چلا کہ یہ راوی مجہول ہے. اسی طرح سے دوسرا راوی ابو اسحاق سبعی، یہ راوی بھی مدلس ہے اور مختلط ہے، یعنی یہ حدیث اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف موضوع من گھڑت ہے، یعنی صحیح نہیں ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ایڈوکیٹ فیض صاحب نے جو بات کہی کہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ. آئیے ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں. جب ہم نے جانچ پڑتال کی، چھان بین کی، تو پتا چلا کہ وہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2425 ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2385 ہے. لیکن وہ قصہ نہیں ہے اس کے اندر کا ایک ٹکڑا ان حدیثوں کے اندر موجود ہے. ایک ٹکڑا ان حدیثوں کے اندر موجود ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1162 ہے اور 2746 ہے، اور ایک دوسرے موقع پر ہے. یہ دوسرے موقع پر ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا، آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ یعنی اس کے سوال کرنے کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا. اس کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح سے روزہ رکھوں، لیکن اس نے الٹا سوال کیا کہ آپ کس طرح سے روزہ رکھتے ہیں. اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، اور اتنے غصہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہ آپ کے چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں. ہم اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے، غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی بات کہتے رہے، یہی دہراتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے نرمی کے ساتھ پوچھا، سوال کیا، کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں جو سال بھر مسلسل لگاتار روزہ رکھتا ہے؟ یعنی وہ فجر کے اندر سحری نہیں کرتا ہے بلکہ کانٹینیو روزہ رکھتا ہے، نہ بیچ میں گیپ کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا
نہ اس نے افطار کیا، یعنی اس کا روزہ بے فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزے کو ناپسند کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نہ تورات پڑھنے کا ذکر ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے؟ بتائیے۔ ہم نے جب جانچ پڑتال کی تو پتا چلا کہ ایڈوکیٹ فیض صاحب نے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے غصہ ہو گئے۔ بتائیے کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے تحقیق کرنے کے لیے، جانچ پڑتال کرنے کے لیے، لہذا چاہیے کہ جو بھی ڈگری یافتہ مولوی اس طرح کی باتیں کریں، ایک تو ان سے سوال کریں کہ آپ حدیث کا نمبر بتائیں یا باب کا نمبر بتائیں۔ صرف بخاری اور مسلم کہنے سے دلیل نہیں مل جاتی، بلکہ اس کی پوری وضاحت کریں، یا تو باب کا نام بتائیں کس باب میں ہے، یا حدیث کا نمبر بتائیں، تب جا کر کے پکڑنے میں آسانی ہوگی عوام کو کہ یہ بات انہوں نے جو کہی ہے صحیح کہی ہے یا غلط کہی ہے، اس کو آسانی سے چھان بین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یا تو ایسے مولویوں سے سوال کریں کہ کیا آپ نے چھان بین کی ہے، چیک کی ہے کہ اس کی سند صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، اس واقعے کی، اس قصے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنا، جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ ایسے لوگوں کے لیے سخت وارننگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے تو صحیح حدیث سے جو ثابت ہے اس کے ذریعے سے بات کریں، جھوٹی ضعیف موضوع من گھڑت حدیثوں کو نہ بیان کریں۔ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے تو اس کی پوری وضاحت کریں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، ورنہ آپ اس وارننگ میں آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانچ پڑتال کرنے کی، چھان بین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔